لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ 28ویں کو جو ختمہ شریف کرتے ہیں تو اس میں ہم بالجہر یہ تکرار کرتے ہیں، لیکن جمعرات کو جو ہمارے یہاں تربیتی نشست ہوتی ہے اور اس میں جو ہمارے یہاں حلقہ ہوتا ہے اور ذکر کی محفل ہوتی ہے تو اس میں ہم ذکر خفی کرتے ہیں، اور اصل مقصد ہی یہی ہے کہ زبان سے ذکر کو قلب میں اتارنا اور قلب سے روح میں اتارنا۔ لیکن کیونکہ قلب اتنی آسانی سے جاری نہیں ہوتا تو پہلے زبان سے قلب کو سنایا جاتا ہے۔ جب قلب سنتا ہے اس کے بعد پھر آپ تصور کر کے اور بیٹھتے ہیں، جس کو کہ مراقبہ کہا جاتا ہے، اور اس مراقبے میں آپ یکسوئی کے ساتھ اپنے قلب پر توجہ کر کے جب بیٹھتے ہیں، دنیا و مافیہ سے الگ ہو کر، وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر صرف خالصتاً اللہ کے لیے، تو پھر آہستہ 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 آپ کا قلب آپ کو اللہ 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 سنانا شروع کرتا ہے۔ لیکن ابتداءً جو ہے وہ اس کو سنانا پڑتا ہے، بالکل ایسے ہی کہ پہلے طوطے کو بولنا سکھانا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بولنا سیکھتا ہے۔ اب فائدہ کیا ہے ذکر خفی کا؟ فائدہ یہ ہے ذکر خفی کا کہ جہری میں تو یہ ہے کہ اب میں آپ مجمع میں بیٹھا ہوا ہوں، کلینک پہ بیٹھا ہوا ہوں، راستے میں سفر کر رہا ہوں اور زور سے صدا لگائے جا رہا ہوں، اللہ 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 اللہ، کہیں گے پاگل ہے، اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے پھر رہا ہے نا۔ لیکن اگر میرا قلب جاری ہو جاتا ہے تو میں دنیا کے سارے کام کاج کرتا رہوں اور میرا قلب اپنا کام کرتا رہے گا۔ اب ایک دن میں قلب کتنی ہزار مرتبہ دھڑکتا ہے، اور اس قلب میں سے کتنا خون بلڈ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے، اور اس بلڈ کے اندر کتنے کاؤنٹس ہوتے ہیں، کتنے سیلز ہوتے ہیں، کتنے وائٹ سیلز ہوتے ہیں اور کتنے ریڈ سیلز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بلینز کی تعداد میں ہوتے ہیں نا، ہاں ہوتے ہی نہیں ہوتے، ملٹی پلائی بائی ملینز ہوتے ہیں، ان بلینز، ان ٹریلینز۔ تو اب جب دل ایک دفعہ دھڑکتا ہے تو اس کے اندر جتنا خون ہوتا ہے، جب وہ ایک دفعہ اللہ کہتا ہے تو اس میں جتنے سیلز ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ۔ تو اب جتنی دفعہ وہ پمپ کرتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا، ساتھ میں اللہ 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 کرتا رہے گا، تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کے خون کا ذرہ ذرہ کیا کرے گا؟ ذکر کرے گا۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے ذکر قلبی کا، یعنی ایک عبادت قولی کی آپ نے زبان سے کی تو ایک لمٹ میں کریں گے، بھائی میں نے کہا نا آپ سے 3 تسبیحاں 5 تسبیحاں، بہت کمال کیا کسی نے تو کہ صاحب میں 10 تسبیحاں پڑھ لیتا ہوں، احسان کرتے ہیں نا کہ 10 تسبیحاں پڑھ لی۔ لیکن قلبی کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ قلب جاری ہو گیا، محنت آپ کو کرنی پڑے گی، توجہات یقینی طور پر ہم ڈالتے ہیں، لیکن محنت آپ کی شامل ہوتی ہے کہ ہوم ورک کس کا اچھا ہے؟ بھائی ٹیچر کا کام ہے پڑھانا سمجھانا، اور ہوم ورک کس کا کام ہے؟ کہ آپ گھر میں بیٹھ کے وہ کام کریں۔ تو اب میں ہمیشہ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جناب آپ وقت دیجئے، کہ فجر کے بعد سے لے کے اشراق تک کا وقت دیجئے، جب آپ اس کو وقت دیں گے تو ہی یہ کام کرے گا۔ رات کو سونے سے پہلے وقت دیجئے، اور کم از کم فجر سے اشراق تک کا وقت دیجئے، پھر دیکھیے کہ کام چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ لیکن وقت کا صحیح استعمال ہو، کہ جو وقت ہم بتا رہے ہیں اس وقت پہ کیجئے۔ مثال کے طور پر جب حفاظ بچے ہمارے حفظ کرتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ سبق یاد کرنے کے صرف 2 اوقات ہیں، کہ ایک بعد نماز مغرب اور ایک بعد نماز فجر۔
اس کے علاوہ بچہ سارا دن رٹتا رہے، چاہے 5 لائن سبق کیوں نہ ہو، وہ یاد نہیں کر سکتا. یاد کر بھی لے گا تو پکا یاد نہیں ہوگا، اور اگر کرتا بھی ہے تو پھر اس کی پوری ترتیب جو ہوتی ہے وہ سبق کی خراب ہو جاتی ہے. کہ اگر سبق کچا ہے تو سب کی کچی، اور سب کی کچی ہے تو پھر پتہ چلا منزل کچی، سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہمارے بچے وہ مغرب کی نماز پڑھتے ہی سبق یاد کرنے بیٹھ جائے اور 100 سبق پڑھ لیں. اب عصر سے لے کے مغرب تک اگر آپ بچے کو بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں وہ وقت بیکار ہے، وہ یاد ہی نہیں ہوگا. لیکن جہاں آپ نے مغرب کی نماز پڑھ کے اس کو سبق کے لیے بٹھایا قرآن پہ، وہ اس کو قرآن یاد آ جائے گا. یہ برکت ہے، ہر وقت میں اس نے کوئی نہ کوئی برکت رکھی ہے. تو ہر ساعتوں کا مطلب اثرات آپ کے پر مرتب ہوتے ہیں، ایسے کہ نہیں ہوتے. اور اگر نہیں مرتب ہونے تھے تو 3 وقت تو وہ تمہیں جہری تلاوت سنا رہا ہے، فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں. آپ جہری تلاوت سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ سماعت کر رہے ہیں نا. لیکن کیا بات ہے کہ ظہر اور عصر میں خفی ہو رہی ہے، کہ امام کے پیچھے خاموشی سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، یہ کون سی عبادت ہو رہی ہے یار جو خاموشی کے ساتھ ہو رہی ہے؟ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو تم عبادت کرو لیکن جہری بھی کرو اور خفی بھی کرو. لیکن جو مزہ تمہارے خفی کا ہے وہ جہری کا نہیں ہے. قلب کے معاملے میں نماز میں جو مزہ جہری میں آتا ہے وہ خفی میں نہیں آتا. پتہ ہی نہیں چلتا امام صاحب کیا کر رہے ہیں یار، بس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہے نا. لیکن قلب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جو مزہ قلبی کا ہوتا ہے وہ جہری کا نہیں ہوتا. تو بار بار مقصد سمجھانے کا یہی ہوتا ہے کہ اپنے قلب کو وقت دیں اور ذکر قلبی کریں، جہری سے خفی کی طرف آئیں. لیکن جب تک محنت نہیں کریں گے اس وقت تک پھل نہیں ملے گا. بغیر محنت کیے کوئی صاحب ہے کہ جناب کسی کے دل میں کوئی دل ڈال دے یا کسی نے ہاتھ رکھا اور جناب کل جاری ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. وہ زمانے گئے، نہ ویسے پیر رہے نہ ویسے مرید رہے کہ وہ توجہات ڈالی اور دیوار میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. تھے ایسے بزرگ ہمارے سلسلے میں تھے. ہمارے دادا پیر کے پیر و مرشد حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ دیوار پہ توجہ ڈالتے تھے تو دیوار اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی تھی. تو توجہات کا معاملہ اور سلسلے نقشبندیہ میں توجہات بہت زیادہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ توجہات اگر ڈالی جائیں تو کس پہ ڈالی جائیں؟ سامنے والا برداشت کر بھی تو پائے، کہ اس کے اندر اتنی برداشت ہو کہ وہ 240 واٹ برداشت تو کر لے. پتہ چلا ادھر دیا اور اب پھک ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ اس کا ٹرانسفار بند یا ٹرانسمیٹر جو بھی لگا ہوا ہوتا ہے، کیوں وہ تھا 110 کا، میں نے دے دیا 240، کیا ہوگا؟ اڑ جائے گا. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے اندر کی لا ہونا وہ ضروری ہے. اور جس کی لا ہوتی ہے وہ خود بخود پھر چلتا ہے، اس کو چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو 28ویں یہ میاں حضور کا حکم ہے، تو میاں حضور کے حکم کے مطابق اس پہ ہم جہری کرتے ہیں. ٹھیک، میاں حضور قبلہ میاں حضور میرے پیر و مرشد سبھی جانتے ہیں نا. تو قبلہ میاں حضور کے حکم کے مطابق ختمات شریف پڑھے جاتے ہیں، ختم خواجگان پڑھا جا رہا ہے تو اس میں جہری. لیکن جو تربیت نشست جمعرات کی جمعرات ہوتی ہے اس میں ہم ذکر خفی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ذکر خفی میں بھی لوگوں کو شامل کریں. ہم اس میں کہوں گا کہ جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں باہر کے لوگ اسپیشلی، اگر وہ ذکر خفی میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ پھر ہمیں پرسنل کے اوپر جو ہے بتائیں. اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم ضرور پھر ان کو گروپ میں شامل کر لیا کریں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے آن لائن کرنا اچھی نہیں لگتی ہیں، اس لیے ہم اس پہ نہیں ڈالتے تھے. لیکن اگر کوئی ذکر میں شامل ہونا چاہتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ ہم پرسنل پہ لے لیا کریں گے ان کو ذکر کے اندر.
تو اس سے پہلا ذکر کیا ہے؟ نفی اثبات کا ذکر ہے. اب یہ لا الہ الا اللہ، اب لا الہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. الہ معبود کو کہتے ہیں. معبود وہ کہ معبود کی تعریف کیا ہے؟ معبود وہ کہ جو تمہارے عقل میں نہ آ سکے، تمہاری فہم میں نہ آ سکے، جسے تم دیکھ نہ سکو، جسے تم پوچھ نہ سکو. اب جسے تم نے دیکھ لیا، جسے تم نے چھو لیا، جو تمہاری عقل میں آ گیا، جو تمہاری نظر میں آ گیا، جو تمہاری فہم میں آ گیا، وہ معبود ہو نہیں سکتا. تو کائنات میں تو کوئی معبود ہے نہیں، لیکن تمہارے اندر معبود ہے. تمہارے اپنے اندر معبود ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے سینوں کے اندر اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے کی وجہ سے وہ جو حبل ورید شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے وہ تمہیں محسوس نہیں ہوتا، نہ ہی نظر آتا ہے، کیونکہ اندر جہالت ہے. تو اس جہالت کے اندھیرے کی وجہ سے اس کا نور تمہیں محسوس نہیں ہوتا. تو جب لا الہ کی ضرب لگتی ہے تو وہ جہالت اندر سے چھٹتی ہے. تو اندر کے جو بت ہیں ان کو توڑو. اب اندر کے جو تمہارے بت ہیں وہ تمہاری انا کا بت ہے، وہ تمہارے خواہشات کے بت ہیں. ٹھیک ہے کہ جنت کا وعدہ اس نے تمہیں آخرت میں دینے کے لیے کیا ہے اور تم دنیا میں بنانے کو بیٹھے ہو. تو پھر تم میں اور شداد میں کیا فرق رہ گیا بھائی؟ کوئی فرق رہ گیا بھائی؟ اس نے وعدہ کب کیا کہ کب دے گا جنت؟ آخرت میں. اور ہم کہاں بنا رہے؟ دنیا میں. تو اس نے بھی تو دنیا میں بنائی تھی نا. تو تمہارے اندر کیا خواہش ہے کہ تم اپنی جنت یہیں بنا لو؟ اچھا تمہارے اندر نہیں ہے تو تمہاری بیوی کے اندر ہے کہ کم از کم بچوں کے لیے کچھ تو کر جاؤ. اور وہ بچے کم بخت ایسے ہیں کہ ادھر باپ مرا نہیں، تیسرے دن بٹوارا. کیوں کہ تینوں جتنے بھائی ہوں گے، 4 ہو یا 5 ہو، کہتے بیوی وہ ہم تو ساتھ نہ رہنے کے بھائی. ابا مر گئے، اماں کو باہر نکالو اور گھر بیچو. وہ بیچارہ ابھی قبر میں گیا ہے، اس کو قبر میں گئے 3 دن ہوتے ہیں اور تیسرے دن بٹوارا ہو رہا ہوتا ہے. تو سلام ہے بھائی تمہاری عقلوں کو بھی اور ایسی جنت کو بھی کہ جس کے پیچھے تم ساری زندگی اپنی خوار کرتے ہو. اب 12 14 گھنٹے کام کرتے ہو کہ نہیں جی میرے بیوی میرے بچے. اللہ نے ذمہ داری ضرور دی ہے لیکن جائز حد تک، ناجائز کی نہیں دی ہے. 2 وقت کی روٹی اور 2 جوڑے اور تعلیم، بنیادی تعلیم. اب یہ نہیں کہ سینٹ مائیکل میں پڑھانا ہے. اب اگر یہ ذمہ داریاں لے رہے ہو تو خود اپنے سر پہ مصیبتیں لے رہے ہو، کیونکہ اس کے یہاں سینٹ مائیکل نہیں چلے گا، اس کے یہاں سٹی یا بیکن نہیں چلے گا. اس کے یہاں جا کے فخر سے بتاؤ گے کہ یہ چلے گا کہ میں یہ ڈگری لے کر آیا ہوں، یہ ڈگری لے کر آیا ہوں، یہ ڈگری لے کر آیا ہوں. وہ کیا لے جاؤ بھائی اپنے منہ پہ رکھو. ہمارے یہاں کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کیوں کہ تمہارا سب سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے؟ تمہارا بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اولاد ہے نا. اب تم انویسٹمنٹ کر رہے ہو اس کے فیوچر کے لیے، لیکن تم نے اپنے فیوچر کے لیے اس پہ کیا انویسٹ کیا؟ تمہارا سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ اولاد. اب تمہیں نے اپنی اس کو سیکیور کرنے کے لیے اس پہ کیا انویسٹمنٹ کی ہے یہ بتا دو. تم جو کچھ انویسٹ کر رہے ہو وہ تو اس کے فیوچر کے لیے کر رہے ہو. اپنے صدقہ جاریہ کے لیے تم نے اس پہ کیا انویسٹمنٹ کی ہے؟ سوچتے ہیں کبھی؟ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی کیا ہے کہ یہ جو آگے چل کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. وہ الٹا عذاب کا ذریعہ بنتے ہیں کہ 4 سال بعد کسی کو باپ کی خبر بھی یاد نہیں ہوتی، اور چلو سال کے سال اگر آ گئے اور 4 پھول چڑھا بھی گئے تو کیا احسان کر گئے بھائی؟ زیادہ ہوگا بہت تو ماربل کی خبر بنا دیں گے. اور فخریہ بتاتے ہیں ابا کی ماربل کی خبر بنوائی ہے ہم نے. ابھی تو ابا کا اتنا مال بھی تو دبایا ہے تم نے، مزے بھی تو کرا کے گئے ابا. آج کے دور میں تم بنا کے دکھا دو اتنا
جو ابا دے کے مرے. میں یہ باتیں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرا دل جلتا ہے آج کل کے لوگوں کی مینٹیلٹی دیکھتے ہوئے, اور مردوں کی عقلوں کو ساتھ سلام کرتا ہوں کہ جو عورتوں کے پیچھے یہ اس بات پر چلتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ عورتیں یہ کہتی ہیں نہیں جی بچے کا فیوچر سیو کرنا ہے, میرا بچہ. ابھی تو ساتھ لے کر آئی تھی, تیرا بچہ. بچہ عورت کا ہے یا مرد کا ہے؟ اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ میرا بچہ. ٹھیک ہے بھائی فیوچر بناؤ, ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں, لیکن بھائی اس کا فیوچر ایسے بناؤ کہ دنیا میں بھی رہ سکے اور آخرت میں بھی رہ سکے. تمہارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے. لیکن اس کے پیچھے تم اپنی دنیا برباد نہ کرو. تو اپنے خواہشات کے جو بت جو تم نے جنت بنانی ہے ایک تو دنیا کو, تو اس کو تو بھول جاؤ. وہ جنت بنانے کے اندر تم سمجھ لو تم نے اپنی آخرت میں اپنی دوزخ کما لی. پہلی بات تو یہ لکھ لو. شداد نے بنائی تھی نا جنت, تو اس نے کیا کمائی؟ وہ اس نے دو راستے دکھا دیے نا, یا تو انعام یافتہوں کے ساتھ ہو جاؤ یا غضب یافتہوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب غضب یافتہوں میں اس نے جنت بنائی تھی, کیا کمائی؟ جنت یا دوزخ؟ دوزخ کی مثالیں اس نے سمجھانے کے لیے بتائیں گے نا کہ بھائی اپنی آنکھیں کھولو, کس طرف جا رہے ہو بھائی. تو اپنے اندر یہ جو خواہشات کے بت ہیں نا, پہلے ان کو توڑ. دوسری جو سب سے بڑی بیماریاں ہیں آج کل کی, بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, طمع ہے, تکبر ہے, لالچ ہے, مال کی محبت, دنیا کی محبت, اولاد کی محبت, بیوی کی محبت, اس تمام محبت دل سے نکالو. کیوں کہ ان سب محبتوں کا تعلق تمہارے دل سے نہیں ہونا چاہیے. اس دل پہ اگر کسی کی محبت کا حق ہے تو وہ صرف اور صرف پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. یہ سب تمہاری ذمہ داریاں ضرور ہیں. یہ بیوی, یہ اولاد, یہ ماں باپ, یہ بہن بھائی, یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں جو تم نے پوری کرنی ہے. تو اپنے فرائض پورے کرو تاکہ تمہاری آخرت میں پکڑ نہ ہو. لیکن محبت ان سے نہیں کرو. اگر ان سے محبت کرو گے تو سوائے دکھ اٹھانے کے کچھ نہیں اٹھاؤ گے. اور جو محبت کرتے ہیں وہ دکھ اٹھاتے ہیں. کیوں کہ محبت سے گندی چیز کوئی ہے ہی نہیں. میں نے تمہارے لیے یہ کیا, تم نے میرے لیے کیا کیا. میں تمہارے پیچھے یہ کر کے آئی, تم نے میرے لیے کیا کیا. حساب کتاب لینا اور دینا, سوائے اس کے کچھ رکھا ہوا ہے؟ ہر وقت کا حساب کتاب ہوتا ہے, ایک ایک منٹ, ایک ایک پل کا. تو جس محبت میں حساب کتاب لین دین چل رہا ہو, یہ محبت کہلائے گی؟ ہوس کہلائے گی؟ تو محبت کرنی بھی ہے, عشق کرنا بھی ہے, تو اس کو اس سے کرو جس کا حق ہے, جس سے دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. تو جب تک تم اس گند کو خالی نہیں کرو گے اپنے دل سے, دیکھو یہ ساری باتیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو پاسبل ہیں, جو واقعی سچ ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے دل میں نہیں تھی, جب ہم آپ کے ایج میں تھے ہمارے دل میں بھی تھی. میں بات بتا رہا ہوں 95-96 کی. مسجد کے سامنے جا کے بیٹھے, ایک آنسو نکلا. اب ذکر کی بات آ رہی ہے, بتانا ضروری ہے. ایک آنسو نکلا ایک سائڈ سے. مسجد نے ایسے کر کے دیکھا, کبھی جلال نہیں آتا تھا, ایک دم چہرے کا رنگت جو ہے نا تبدیل ہو گئی. کہا 24واں پارہ پہلا رکوع پڑھا ہے؟ میں نے کہا مرشد پڑھا ہے. کہا نہیں پڑھا. پھر کہا کہ 24واں پارہ پہلا رکوع پڑھا ہے؟ کہنے لگا پڑھا ہے. نہیں پڑھا. تیسری دفعہ جب بولے تو سب متوجہ ہو گئے کہ حضرت کبھی ایسی تکرار کرتے نہیں ہیں. ایسی کیا بات ہوگی عامر کے ساتھ کی جو تکرار کر رہے ہیں. اور میرا اس وقت حال ایسا تھا کہ پورا جسم گل رہا, سڑ رہا پوری طرح سے. اب میں پریشان کہ مرشد کو ہوا کیا ہے کہ بجائے تکلیف کے پوچھنے کے الٹا غصہ ہو کے پوچھ رہے ہیں. چلے اگر تو نے پڑھا ہوتا نا تو یہ آنسو جو ایک نکلا ہے نا یہ بھی نہ نکلتا. یعنی انہیں یہ افسوس ہو رہا تھا اپنی تربیت کے اوپر کہ اتنی تربیت یافتہ ہے, سب کچھ ہے, تو یہ ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے کیوں نکلا. اور میں یہاں سے بڑا بھر کے گیا تھا, پک کے گیا تھا بری طرح سے.
کہ اپنے سر پہ الزامات کا بوجھ لے کے، لوگوں کی گالیاں لے کے، سب کچھ لے کے. کیوں؟ جب آپ راستہ اختیار کرتے ہیں نا تو لوگ چھوڑتے تو نہیں ہیں. لوگوں نے نبیوں کو چھوڑا، جو آپ کو چھوڑیں گے اور مجھے چھوڑیں گے کہ اللہ توبہ، پتہ نہیں کیسے گناہ کیے ہیں کہ اس کی بدعمالیاں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ پورا جسم سڑ رہا ہے. کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سے زخم نہ ہو اور بدبو نہ آ رہی ہو جسم میں سے. پیروں میں چپل تک نہیں ہے، اس حال میں آ گئے. تو آپ کو تھوڑا سا تو ہوتا ہے. اب کچھ بولا نہیں ہے، ایک آنسو نکلا ہے. پوچھ رہے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے. پھر کہا کہ اب پڑھا تو آئے تو پہنچے الیس اللہ بکافٍ عبدا. ابھی جو ختمات شریف پڑھا ہے اس میں سب سے پہلی آیت ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا. کہنے لگے پھر پڑھا الیس اللہ بکافٍ عبدا. کہنے لگے تو نے یہ پڑھا ہوتا نا تو یہ آنسو تیری آنکھ سے نہ نکلتا کہ بندے کے لیے صرف اس کا اللہ کافی ہوتا ہے. ابھی نکال کے پھینک سب کو باہر. کیوں؟ کہ ان کو پتا تھا ابھی دل میں کچھ باقی ہے. کچھ لوگ ہیں جو دل میں ہیں. برا جبھی لگا نا جب وہ دل میں تھے. اگر وہ دل میں نہیں ہوتے تو ان کا بولا وہ برا لگتا. مائی فٹ، جب وہ میرے دل میں ہی نہیں ہے تو کچھ بھی بولے میرے اوپر اثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. کہنے گے نکال کے پھینک. اب پھینکنے میں الفاظ ایک، سب کو نکال کے پھینک. ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب کو نکال کے باہر پھینک. جب تک سب کو نہیں پھینکے گا اس وقت تک وہ نہیں آئے گا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 95-96 کی بات بتا رہا ہوں. جب تک ان سب کو نکال کے باہر نہیں پھینکے گا، کہاں سے؟ یہاں سے، اس وقت تک کون نہیں آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا. اور ہمارے دلوں میں تو بھرا ہوا یہ سب کچھ ہے. اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے لیے وہ کرنا ہے. آپ یقین جانیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اس کے بعد نہ مجھے کوئی کبھی پریشانی ہوئی ہے اور نہ میں پریشان ہوتا ہوں. یہاں پہ ایسا ہے جیسے کسی نے سکون کی نا ایک دم کوئی سلی رکھی ہوئی ہے، اطمینان، جسے کہتے ہیں قلبی سکون صحیح معنوں میں. کیونکہ اسی وقت پھکوایا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانتے تھے، سنتے تھے تو مانتے تھے اور بھی نہیں کرتے تھے. آج میں ایک بات کہتا ہوں سامنے سے 4 مجھے جواب سننے کو ملتے ہیں کہ نہیں ہمیں بھائی مسئلہ یوں نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، مطلب الٹا ہمیں پڑھاتے ہیں. وہ بھائی تو جس منزل کی بات کر رہے ہو اس سے 10 گنا بڑی منزلیں گزر کے آ چکے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بات ایسے نہیں ایسے ہے، آپ سمجھے نہیں شاید مطلب. تیرے بولنے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں کیا مطلب ہے اور تو کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن نہیں بولتے. لیکن دلوں میں ذکر اس وقت تک جاری نہیں ہوتا جب تک تمہارے دلوں کے اندر یہ بیکار کی چیزیں بھری رہیں گی. کیوں؟ کہ اس کے نور کا ظہور تمہارے قلب پر ہونا ہے. اس کا عرش کیا ہے؟ تمہارا قلب. اس کا عرش کہاں ہے؟ تمہارے قلب پہ. اب تمہارا قلب کیسا ہونا چاہیے پھر؟ جس پر اس کا ظہور ہو. کس کے نور کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کا. کیسا ہونا چاہیے اس قلب کو؟ سوچے کبھی؟ اور اپنے گریبانوں میں اگر ہم جھانک کے دیکھیں، اپنے قلبوں کو دیکھیں، کیا گند بھرا رہتا ہے اس کے اندر. اور پھر کہتے ہیں سکون نہیں ہے. تو تم کتنا ہی ذکر کر لو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ امانہ پہ کھڑے ہو ساتھ میں. تو سکون کے لیے اب اس کی صفائی کے لیے ساتھ میں امانہ سے بھی محنت کر لڑنا پڑے گا.
امارہ سے لوامہ پر آنا پڑے گا، لوامہ سے راضیہ پر آنا پڑے گا، مطمئنہ پہ آنا پڑے گا. وہ مطمئنہ پر آئے گا تو یہ بھی مطمئنہ پر آ جائے گا. بغیر اس کے مطمئنہ پر آئے ہوئے یہ مطمئنہ پر نہیں آ سکتا. تو وہاں سے جب سفر شروع کرو گے تو پہلی منزل ہے تمہاری صبر اور آخری منزل ہے تمہاری رضا. کس سے لڑائی شروع کرنی ہے؟ نفس سے. تو نفس سے لڑائی کے لیے پہلا ہتھیار کیا ہے؟ صبر، شکر. مقصد کیا ہے تمہارا؟ رضا. اور رضا بھی کیا؟ کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ. تم اس کو راضی نہیں کر سکتے، یہ بات نکال دو اپنے ذہنوں سے. بس اتنا کوشش کر لو اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ کسی طرح سے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ تم راضی ہونے کو تیار نہیں ہو. تم سب کو اس سمے اپنی مرضی کا خدا چاہیے کہ تمہارا کہنا مانے، تمہارے کہنے پر چلے، تمہاری ہر بات قبول کر لے، تمہاری ہر دعا قبول کر لے. تو اپنے گریبانوں میں نہ جا کے دیکھو کہ تم نے کیا کیا اور تم کیا کرتے ہو، لیکن وہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہارے ساتھ کے معاملات کرتا رہے. ہاؤ کین دس پاسبل؟ از دس پاسبل کہ تم زندگی گزارو اپنی مرضی کے مطابق اور وہ تمہیں دے تمہاری مرضی کے مطابق؟ ارے اس نے جتنا پھر بھی نواز رکھا ہے یہ اس کی کرم نوازی ہے. یہ میرے سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا صدقہ ہے جو ہم سب کو ملا ہوا ہے. ورنہ پہلے امتوں میں ایک گناہ ہوتا تھا تو عذاب آ جاتا تھا کہ نہیں آ جاتا تھا. یہاں تو سرکار سے وعدہ ہے کہ عذاب نہیں آئے گا تو ہم سارے محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں عذابوں سے. ورنہ کون سا گناہ ہے جو ہم میں موجود نہیں ہے؟ تو پہلی کوشش یہی کہ اپنے دل کی صفائی کے لیے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ ابتدا بدنگاہی. مردوں کے لیے خاص طور سے، مرد ہو چاہے عورت ہو. کہاں سے؟ اپنی آنکھوں سے. آنکھیں کیا؟ بدنگاہی بنیادی شرط ہے. چاہے تم کتنے بڑے عابد ہو، کتنے بڑے زاہد ہو، تہجد گزار ہو، لیکن اگر تم بدنگاہی کرتے ہو سب کی گرہ میں پانی پھر جاتا. تمہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. پھر تم سے بڑا عابد کوئی نہیں ہوگا، پھر تم سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہوگا اگر تم نے یہ کر لیا. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کے باوجود لیکن تم نہیں بچ رہے. وہ جو امامت کرا رہا ہے وہ خود سب سے بڑا بدنگاہی کرتا ہے. لیکن تصوف میں سب سے پہلے سکھاتے گئے کہ ہاں بدنگاہی سے بچ جاؤ. اگر اس فیل سے بچ گئے تو آگے آسانی. ویسے ضربے لگائے جاؤ، مارے جاؤ الا اللہ کی ضربے، کیے جاؤ اللہ اللہ، پڑھے جاؤ تہجدیں. اور پھر کہو ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا، ذکر جاری نہیں ہو رہا، مرشدی بیکار ہے. فائنلی کیا ہوتا ہے؟ یار یہ مرشدی ڈبہ ہے، نہ اس کا تعویذ چلتا ہے نہ اس کا دیا ہوا عمل چلتا ہے. لیکن اپنے اعمال پر توجہ کوئی نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ ڈالنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں میں نے کی ہیں اگر کسی کو بری لگیں تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں جب سختی سے بولنے پہ آتا ہوں تو بہت سخت الفاظ بول جاتا ہوں، کیونکہ یہ میرا مزاج ہے. اب بزرگوں کے ہر طرح کے مزاج ہوتے ہیں، لیکن میں گناہ گار سیاہ کار آدمی ہوں، میرا مزاج میں سختی ہے. چاہتا بھلائی ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے اندر ہے وہ آپ تک پہنچے. تو 10 باتیں نہیں تو 10 باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ کے دماغ میں فٹ ہو جائے. تب اگر قلب جاری نہیں ہو رہا تو اپنے اندر جھانک کے دیکھیں گے پھر کیا وجہ ہے، میرے اندر کیا کمی ہے. مجھ میں تو کمیاں ہیں ہی ہیں. عامر بھائی نے بتایا عامر بھائی کچھ نہیں کر سکتے، بھائی میں تو ہوں ہی کمی ہوں، میرے اندر کمیاں. لیکن اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے، مجھ میں کیا کوتاہی ہے، اور اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کی
کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک پھر آسانی ضرور فرماتا ہے.